الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید عنایت، آپ دیکھ رہے ہیں جب دنیا۔ دوستوں، ہم نے فلموں، کہانیوں، کتابوں کے اندر UFOs اینڈ ایلینز کے بارے میں تو بہت کچھ سنا اور پڑھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی ان ساری کہانیوں میں کوئی سچائی بھی موجود ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو پاکستانی ایئرلائنز اور خلائی مخلوق کی مشترکہ پرواز کے اوپر مبنی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری انٹرسٹنگ ویڈیوز ان فیوچر بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ہزاروں سال قبل جب انسان نے شعور سنبھالا تو حیران کر دینے والے مظاہر فطرت کو آسمانی پردے پر جگمگاتے دیکھا۔ ان میں سے سب سے حیران کن نظارہ سیارہ مریخ کا تھا۔ لال انگارے جیسا دکھائی دینے والا مریخ آج بھی آسمان پر سرخ رنگ سموئے ہوئے سب سے منفرد دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے آسمان پر جب مریخ کو چمکتا دمکتا دیکھا تو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ ہمارے نزدیک ہی کوئی دنیا ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے انسان آباد ہوں یا پھر دریا اور ندی نالے بہتے ہوں۔ مریخ پر انسانی زندگی جیسے مفروضے کو لے کر کافی امیدیں تھیں، مگر مریخ پر جانے والے ہمارے ننھے کھوجی روور نے جب وہاں کی تصویریں بھیجیں تو ان تصاویر نے ہماری ننھی خواہشات پر پانی پھیر دیا، کیونکہ وہاں ندی نالوں کے بہنے کی بقایات تو موجود تھی، مگر اس سرخ سیارے پر نہ تو بندہ ملا نہ ہی بندے کی ذات۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے خلائی مخلوق کو کھوجنے کی طلب ہماری جینز میں شامل ہو چکی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ شاید اسی لیے کارل ساگان نے کہا تھا ایک بار کہ کائنات میں اگر کوئی اور نہیں ہے صرف ہم ہیں تو یہ خلا کا بے رحمانہ ضیاء ہے۔ کائنات کی تاریکیاں اور ویرانیاں اپنی جگہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ جوں جوں انسان شعور کی منازل طے کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمیں زمین سے باہر زندگی کی موجودگی کی امیدیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیپلر ٹیلیسکوپ نے ملنے والے ڈیٹا کو کھنگالنے کے بعد سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی 5 ارب مقامات ایسے ہیں جہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری معلومات کائنات میں اندازاً 2000 ارب کہکشائیں ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل یہاں لکیر کھینچنا انتہائی ضروری ہے کہ خلائی مخلوق کو ہم بنیادی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ مخلوق کی پہلی قسم یک خلوی جاندار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ زمین پر جراثیم وغیرہ ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی سادہ سی قسم کے کائنات میں ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ جراثیم خلا کے انتہائی سخت ماحول میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ بلکہ سائنس میں ایک نظریہ یہ موجود ہے، یہ مکمل نظریہ ہی اس مفروضے کی گرد قائم ہے کہ زمین پر زندگی خلا سے جراثیموں کی شکل میں پہنچی۔ بہرحال آگے بڑھا جائے تو خلائی مخلوق کی دوسری قسم میں ایسی مخلوق آتی ہے جو کثیر خلوی تو ہے مگر ذہین نہ ہو، جیسا کہ ہماری زمین پر انسان کے علاوہ دیگر جاندار ذہین نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایسے سگنلز اور آلات نہیں بنا سکتے جن کے ذریعے دور دراز پیغام رسائی کی جا سکے۔ یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ کائنات ایسی مخلوقات سے بھری ہو، مگر چونکہ وہ ہم تک سگنلز نہیں بھیج پا رہے جس وجہ سے ہمیں ان کی موجودگی کا علم نہیں ہو رہا، لیکن ان کو کھوجنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ ہم کسی سیارے سے منعکس ہونے والی روشنی کا اسپیکٹرم دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں کی فضا میں کون سے عناصر کتنی مقدار میں موجود ہیں۔ کیپلر ٹیلیسکوپ سیاروں کو کھوجنے کے ساتھ یہ کام بھی کر رہی ہے۔ اب تک ملکی وے میں 4000 سے زیادہ غیر شمسی سیارے کھوج لینے کے بعد ہمیں ایسے نشانات کہیں نہیں ملے۔ یہ الگ بحث ہے کہ انسان نے بھی ریڈیو سگنلز چند سو سال قبل ایجاد کیے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تو زمین سے کسی قسم کا مصنوعی ریڈیو سگنل اس مخلوق کو نہ مل پاتا۔ لہٰذا ممکن ہے کہ کائنات میں ذہین مخلوق موجود ہو مگر وہ سگنلز بھیجنے کی ٹیکنالوجی سے لیس نہ ہو۔ خلائی مخلوق کی تیسری قسم وہ ہے جسے ہم اس حد تک ذہین مانتے ہیں کہ وہ ایسے حالات بنا سکتی ہو جس کے ذریعے وہ ہم تک رابطہ کرنا ممکن ہو۔ کئی دہائیوں کی محنت کے باوجود ہم اب تک کائنات میں ایک بھی ستارہ ایسا دریافت نہیں کر سکے جہاں سے کوئی مصنوعی ریڈیو سگنل ہم تک آ رہا ہو۔ اگرچہ ماضی میں ہمیں کئی ایسے سگنلز مل چکے ہیں جن کے متعلق ہمیں شک تھا کہ وہ کسی خلائی مخلوق کے پیدا کردہ ہو سکتے ہیں، لیکن بعد ازاں ایک ایک کر کے ان تمام سگنلز کے متعلق کوئی نہ کوئی وجہ ہمیں ملتی گئی۔ لہذا جب بھی کبھی آپ کے سامنے کوئی خلائی مخلوق کا ذکر ہو تو یہ تینوں کیٹیگریز کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عوام الناس عموماً خلائی مخلوق کا مطلب ہالی ووڈ فلمز میں دکھائی جانے والی خلائی مخلوق ہی لیتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی یک خلوی جرثومہ بھی مل گیا تو ان کو بھی خلائی مخلوق ہی کہا جائے گا۔
اس ساری تمہید کے بعد اب ہم موجودہ واقعے کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے ایک خبر گردش میں ہے۔ اس خبر کے بعد مجھے کئی پلیٹ فارم پر روزانہ کی بنیاد پر درجنوں بار یہ سوال پوچھا گیا کہ PIA کی جانب سے جاری کردہ اڑن تشتری والے بیان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 23 جنوری 2021 کی شام تھی جب مجھے مغرب کے وقت 5:30 بجے بہاول نگر کے آس پاس کے علاقے سے اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئی کہ عوام الناس نے چاند کے نزدیک ایک روشن نقطہ دیکھا جو انتہائی سست روی سے حرکت کر رہا تھا۔ مشرق سے طلوع ہونے والا یہ نقطہ شمال کی جانب پہنچ کر آہستہ آہستہ مدھم ہوا اور غائب ہو گیا۔ اس نقطے کو بعد ازاں PIA کے پائلٹ نے دیکھا اور کچھ دن پہلے بلوچستان کے علاقے سے بھی یہی نقطہ دیکھنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ یہاں پر کچھ باتیں نوٹ کرنا انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ نقطہ حرکت کر رہا تھا، ساکن نہیں تھا، مطلب اسٹیٹک پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری اہم بات کہ جوں سورج غروب ہوتا گیا تو یہ نقطہ دکھائی دینا بند ہو گیا، یعنی اس نقطے کی اپنی روشنی نہیں تھی، نیز یہ بہت زیادہ اہم بات کہ جوں سورج غروب ہوتا گیا یہ نقطہ دکھائی دینا بند ہو گیا، یعنی اس نقطے کی اپنی روشنی نہیں تھی، نیز یہ بہت زیادہ اونچائی پر موجود نہیں تھا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایک وقت میں مخصوص علاقے میں ہی دکھائی دیا، یعنی یہ زمین کے سطح کے نزدیک ہی تھا۔ ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ سیارے عشاء تک اور کچھ تو رات بھر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سیٹلائٹ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیٹلائٹ کسی بھی علاقے میں 5 منٹ سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ لینٹیکولر بادل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بادل دیوہیکل ہوتے ہیں، ایک نقطے کی طرح دکھائی نہیں دیتے، نیز یہ رکے ہوتے ہیں، یعنی حرکت نہیں کر رہے ہوتے۔ یہاں اہم سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا مندرجہ بالا نکات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اڑن تشتری تھی جو پاکستان کا وزٹ کرنے پہنچی تھی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اڑن تشتری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم بالفرض اس سے اڑن تشتری مان لیتے ہیں تو دیگر بہت سی باتوں کو اس سے نفی کرنا پڑے گا۔ چلیں فرض کیجئے ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آنے والی یہ شے دراصل اڑن تشتری تھی، تو اب کیا ہوگا؟ یہاں کچھ مزید سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ مثلا اگر وہ اڑن تشتری تھی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مخلوق ہم پر نظر رکھ رہی ہے۔ وہ مخلوق کہاں ہے؟ اگر واقعتاً وہ مخلوق اتنی ایڈوانس ہے کہ اپنے ستارے سے نکل کر زمین تک پہنچ چکی ہے، تو ہمیں اب تک کئی دہائیوں کی ریسرچ کے باوجود ایک بھی ریڈیو سگنلز کیوں نہیں مل پایا؟ وہ خلائی مخلوق اگر زمین کا وزٹ کرتی ہے تو صرف چند مخصوص لوگوں کو ہی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ کسی سیٹلائٹ یا ریڈار نے اس کو کیپچر کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اڑن تشتریاں ہمیشہ اڑتی دکھائی کیوں دیتی ہیں؟ یہ کہاں لینڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ ایریا 51 کو 2013 میں ڈی کلاسیفائی کر دینے کے بعد وہاں سے منسوب افواہیں دم توڑ چکی ہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق کسی سائنسی تحقیقاتی ادارے کے رابطے میں کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات صرف اڑن تشتری کا دعویٰ مان لینے سے ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اڑن تشتری کے موجودگی کے دعوے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ سمجھ میں نہ آنے والی شے کوئی موسمیاتی غبارہ یا اڑنے والی لالٹین ہو سکتی ہے، تو یہ دعویٰ اڑن تشتری کے مقابلے میں حقیقت کے زیادہ قریب تر دکھائی دیتے ہیں، جس وجہ سے فلکیات دان اڑن تشتری والے دعوے کو یکسر رد کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس شے کو کسی فلکیات دان نے اپنی ٹیلیسکوپ سے نہیں دیکھا، وگرنہ اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں علم ہو جاتا۔ لیکن اگر حقائق کو دیکھتے ہوئے فلکیات دانوں کی ایک بڑی تعداد اس موسمیاتی غبارہ ہی کہہ رہی ہے، کیونکہ موسمیاتی غباروں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو 39 کلومیٹر اونچائی تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ ہوائی جہاز صرف 16 کلومیٹر اونچائی تک اڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر جہاز میں موجود پائلٹس نے اپنے سے اوپر کسی شے کو دیکھ لیا ہے تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ موسمیاتی غبارہ ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد بلوچستان کے علاقے اس نقطے کو دیکھے جانے کی اطلاعات بھی موسمیاتی غبارے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس نقطے کی پرساریت پوری قوم پر چھائی ہوئی ہے۔ جب تک اس کے متعلق حتمی معلومات نہیں ملتی تو کیا ساریاں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ اس سارے واقعے میں خوشگوار پہلو یہ ہے کہ ہماری قوم نے سیاسی اور سماجی مسائل سے نکل کر سائنسی تحقیقات پر توجہ دی ہے۔ اگر اس بہانے قوم سائنس سیکھنا اور سمجھنا پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یقیناً خلائی مخلوق کا ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر بہت ہی بڑا احسان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ سید عنایت کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔